آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا سلفی بیٹا، سلفی۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں، ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو، ٹھیک ہے؟ ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے، شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے۔ اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں، یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں، وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا اسٹیچو بنانا، بت بنانا، تصویر بنانا حرام ہے۔ ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ حق بات قبول کریں گے۔ آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کی کرسمس ہے، یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہے، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ قرآن سے نا ان کو بتائیں، سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں، اس لیے ہم ہولی، دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں، یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے، اس لیے ہم آپ وش نہیں، آپ اس کے علاوہ وش کریں۔ اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے، کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی، وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا، اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، خالی میں لاہور راہ نہیں دسیا، لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا، صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں۔ ہندو کو کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی۔ کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا۔
اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 92، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگ ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس قدر وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے سب۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد آزمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے الخلق عیان اللہ، تمام مخلوقات میں اللہ کے جملے کی معنی سے اللہ کا پالنے والا پوسنے والا ہے، اس معنی سے میرا آسمانی باپ، میرا تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ بھی بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب ہوتا ہے، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکے، اس میں جو غضب تک مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکے، کلام کی اشراف کو وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایہ بھی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔